اپنے قبیلے میں جا کے لوگوں کو چھپ کر تبلیغ کر، مکے میں کسی کو نہ بتائیں کہ مسلمان ہو گئے۔ ابو ذر کہتے ہیں میں باہر نکلا، میرا دل کیا میں حرم میں جاؤں، حرم میں آ گیا۔ جب حرم میں آیا تو میرے اندر نے کہا کہ جب تک تو کافر تھا، مشرک تھا، لوگوں کو سینہ چوڑا کر کے بتاتا تھا میں مشرک ہوں، آج تو مومن ہوا ہے اور چھپ کے کہے کہ میں مومن ہوں نہیں۔ حرم کعبہ میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں میں نے اپنی پوری قوت کو جمع کیا، پوری قوت کو جمع کیا، اور پوری قوت کو جمع کر کے حرم کعبہ میں پھر میں نے صدا لگائی۔ کیا صدا لگائی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کہتے ہیں صدا لگانے کی دیر تھی، کافر مجھ پہ ٹوٹ پڑے، کوئی ادھر سے مار رہا ہے، کوئی لاٹھی سے مار رہا ہے، کوئی جناب والا پاؤں سے مار رہا ہے، کوئی ہاتھ سے مار رہا ہے، جس کے ہاتھ میں جو آ رہا ہے میری پٹائی کر رہا ہے، مجھے چوٹیں لگ گئی، میں گر گیا، مجھے ہوش نہ رہا۔ اتنے میں حضرت عباس تشریف لائے، آپ لا کے کہنے لگے وہ کافروں ہٹو، یہ تو جناب والا غفار قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، مدینے کو جب جاؤ گے راستے میں ان کا قبیلہ پڑتا ہے، اس کو مار دو گے تو اس کے قبیلے والے تمہیں چھوڑیں گے نہیں، تمہارا تجارت کا راستہ بند ہو جائے گا، تمہاری معیشت تباہ ہو جائے گی۔ کہتے ہیں لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا، پھر میں جا کے لیٹا، رات میں زخموں میں تڑپتا رہا، سائڈیں بدلتا رہا، صبح ہوئی، سورج طلوع ہوا، میرے معنی نے کہا یار کل جو مزہ آیا تھا وہ مزہ آج دوبارہ آنا چاہیے۔ میں پھر سے حرم کعبہ میں کھڑا ہوا، میں نے پھر سے اپنی پوری طاقت کو یکجا کیا۔ ابھی جسم میں دردیں باقی تھی، ابھی چہرے پہ مار کے نشان باقی تھے، کہیں نیل پڑا ہوا ہے، کہیں جسم سوجا ہوا ہے، لیکن من کہہ رہا ہے کہ پاگل جو کل مار پڑ رہی تھی، اندر تیرے جو مزہ اور لذت اور سرور تھا وہ آج دوبارہ لینا ہے۔ کہتے ہیں میں نے پوری قوت کو دوبارہ سے جمع کر کے پھر پکارا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر وہ کل والا معاملہ ہوا، سب نے آ کے دوبارہ مارا، حضرت عباس نے آ کے پھر بچایا۔ میں نے پوچھا ابو ذر ضرورت کیا تھی، کیوں مار کھا رہے تھے؟ کہا میں آنے والی نسلوں کو بتانا چاہتا تھا کہ رسول اللہ کے نام پہ اگر گھوسے پڑے، اگر جوتے پڑے، اگر تلوار سے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے تو سیدھ نہ کرنا، اپنی قسمت پہ ناز کرنا کہ رب نے تمہیں اپنے رسول کے نام پہ قربان ہونے کی سعادت عطا فرمائی۔ ہمارے قبلہ حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کی فکر، آپ کی سوچ، آپ فرماتے ہیں مر تو ویسے بھی جانا، موت تو آنی، یہ تو نہیں کہ مرنا نہیں، مر تو جانا ہے، لیکن اگر رسول اللہ کے نام پہ مرے بندہ، رسول اللہ کی عزت پہ مرے بندہ۔ ختم نبوت کا حوالہ تھا، ایک گاؤں میں قادیانیوں سے بہت زیادہ جنوبی پنجاب سائڈ پہ، انہوں نے کہا ہم ختم نبوت کانفرنس کرتے ہیں، کانفرنس رکھ دی۔ یہاں ایک عالم دین سے ٹائم لے لیا، اس پٹی میں ہماری والی میں عالم دین نے ان سے کے کر دی بات، میں پہنچ جاؤں گا، موبائل تھے نہیں، ٹیلی فون تھے نہیں، خط و کتابت ہوتی تھی، کئی دن لگ جاتے تھے اطلاع دینے میں لینے میں، ٹائم لے کے چلے گئے۔ جب گاؤں پہنچے انہوں نے کہا کہ ہمیں ختم نبوت کروانی ہے، تو سارا گاؤں قادیانیوں کا تھا، وہ اکٹھے ہو کے آگے، وہ جو چند گھر تھے مسلمانوں کے، ان کا تم نے ختم نبوت کروایا تو تمہاری بیٹیوں کو اٹھا کے لے جائیں گے، تمہاری نظروں کے سامنے ان سے بدفعلی کریں گے، خبردار ختم نبوت کانفرنس کروائی۔ اب وہ جو چند گھر تھے گھبرا گئے، انہوں نے کہا کیا کریں، کانفرنس نہیں کرواتے۔ مولوی صاحب اپنے ٹائم پہ پہنچ گئے اس دن جس دن پروگرام تھا۔ اب جب مولوی صاحب پہنچے نا، لوگوں نے ہاتھ جوڑ دیا، مولوی صاحب کرایہ دیتے ہیں، آپ کو تکلیف دی، آپ کو معذرت چاہتے ہیں، لیکن آپ چلے جائیں، آج کانفرنس نہیں ہونی۔ مولوی صاحب نے کہا جی کیوں نہیں ہونی؟ انہوں نے کہا یہ قادیانی اور انہوں نے یہ دھمکی دی ہے۔ کہا اچھا کوئی مسلمان یہاں کو بدماش کو، چور کو، ڈاکو کو، لٹیرا کو یہاں پہ ہو؟ وہ کہا یہ ڈاکو ہے، بہت بڑا ڈاکو ہے، بڑا اس کا یہاں اس علاقے میں ہولڈ ہے۔ کہا میں نے اس سے ملنا ہے۔ اب وہ لوگ پریشان ہو گئے، کہا مولوی صاحب تھوڑا ڈاکو نہ کی کام، فرمایا چھوڑو اس بات کو، میں نے بس اس سے ملنا ہے، ملاقات ارینج کرو۔ وہ ڈاکو کے پاس گئے، حضرت صاحب کو لے کے، حضرت صاحب اندر تشریف لے کے ڈاکو کے پاس، باقی سب کو باہر کھڑا کر دیا، اکیلے میں جا کے اس ڈاکو کو کہا
کہ تو ڈاکو ہے، تیرا بڑا ہولڈ ہے، تیرا بڑا جناب والا ٹیکا ہے، تیرا بڑا روب ہے، تیرا بڑا دبدبہ ہے، تو کیا فائدہ تیرے روب کا، تیرے دبدبے کا؟ یہ مسلمان اپنے نبی کی ختم نبوت کی بات کرنا چاہتے ہیں، مرزائی کہتے ہیں وہ ان کی بیٹیوں کو گھروں سے اٹھا کے لے جائیں گے، تو تجھے شرم نہیں، تجھ میں غیرت نہیں؟ اس نے کہا بس مولوی صاحب ان کو بلا کے لگا، جاؤ انتظام کرو ختم نبوت کا، میں خود آ رہا ہوں۔ وہ ڈاکو نے جناب اپنے سارے چیلوں کو اکٹھا کیا اور گاؤں میں آ کر اس نے کہا ختم نبوت کانفرنس ہوگی، میں دیکھوں گا کہ کس کی بیٹی اٹھاتا ہے اور کون اٹھاتا ہے۔ آگے بڑے جس نے اپنی گھر کی تباہی کروانی ہے، میں کھڑا ہوں۔ قادیانی دبک کے بیٹھ کے جناب کانفرنس ہوئی، رات کو حضرت نے خطاب کیا، خطاب کر کے حضرت واپس تشریف لے آئے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت کہتے ہیں میں اپنے گھر بیٹھا تھا مولوی صاحب، میرے دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا تو ایک پاریش بندہ سر پہ دستار باندھے ہوئی کھڑا ہے۔ میں نے دروازہ کھول کے جب اس کی طرف دیکھا تو اس نے کہا حضرت مجھے پہچانا؟ کہتے ہیں میں نے کہا میں تجھے نہیں پہچانا، کون ہے؟ کہا واہ حضرت راہ بھی پاندے ہوئے تو پھر پہچان دے دی۔ کہا کون؟ مجھے نہیں یاد۔ کہا وہ ڈاکو؟ کہا ہاں ہاں یاد ہے وہ ڈاکو۔ کہا ایک رات کا کچھ پہر میں نے رسول اللہ کی ناموس کا پہرا دیا، اسی رات خواب میں آ کے رسول اللہ نے میری قسمت کو بدل دیا۔ سبحان اللہ۔ ایک رات کا کچھ پہر رسول اللہ کی ناموس پہ پہنا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی مدینہ منورہ میں موجود تھے۔ خواب کریم نے ارشاد فرمایا بیٹا پاکستان میں جا تیری ضرورت ہے، اور بیزے قادیانی کی شکل دکھائی کہ یہ ڈاکو تیرے نانے کی ختم نبوت پہ حملہ آور ہے، پہنچ۔ حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں میں نے نظر انداز کیا کیونکہ کہاں درے رسول، کون چھوڑے اس کو۔ دوسری رات پھر حکم ہوا، تیسری رات پھر حکم ہوا، تو میں حکم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ چھوڑ کے پاکستان تشریف لے آئے۔ اور جب تشریف لے آئے مرزے سے بات چیت چلی، مرزے کا پہلے تو مناظرے کی بات ہوئی، پھر مہر علی شاہ صاحب بادشاہ مسجد میں تشریف لے آئے۔ جب تشریف لائے مرزا سامنے آنے کی ضرورت نہ کر سکا، جھوٹا بندہ آئے تو کیسے آئے؟ کئی دن پیر مہر علی شاہ صاحب علماء کے ساتھ مشائخ کے ساتھ بیٹھے رہے، وہ نہیں آئے۔ اینڈ میں اس نے جناب کا بھیجا، خط بھیجا، اس نے کہا جی ایسے کرتے ہیں آپ بھی سورہ فاتحہ کی تفسیر عربی میں لکھیں، میں بھی لکھتا ہوں، جس کی تفسیر زیادہ اچھی ہوگی وہ جیت جائے گا، جس کی کم اچھی ہوگی ہار جائے گا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب جلال میں آئے، فرمایا انج نہیں گل بنتی، تو بھی آ کے بیٹھ، میں بھی بیٹھتا ہوں، تو بھی قلم کو آرڈر دے، میں بھی قلم کو آرڈر دیتا ہوں، جس کا قلم اپنے آپ چل پڑا وہ سچا، جس کا نہ چلا وہ جھوٹا۔ سبحان اللہ۔ جب یہ بات ہوئی تو دیوبند کا بہت بڑا خطیب عطا اللہ شاہ بخاری بیٹھا تھا، بات ہو گئی، مجلس ختم ہوئی تو تنہائی میں کہنے لگا پیر جی اتنی بڑی بات آپ نے کہہ دی، قلم اپنے آپ کبھی چلا کرتا ہے؟ پھر میرے علی شاہ صاحب دیکھ کے مسکرائے، کہا شاہ جی قلم اپنے آپ کبھی نہیں چلا کرتا۔ اس نے کہا پھر یہ کیوں کہا ہے؟ کہا میں نے کون سا اپنے پاس سے کہا ہے، سامنے وہ کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہہ دو، میں نے کہہ دیا۔ سبحان اللہ۔ رسول کی ناموس پہ پہرا دے کے تو دیکھو یار۔ غازی الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ آخری بات، جیل کی کال کوٹڑی میں سزائے موت سنا دی، کال کوٹڑی میں بند، جو بابا گارڈ تھا، پہرے دار تھا کال کوٹڑی کے باہر، اس نے کہا یہ رات کو 2:30-3 بجے نہ چلتا، جن کا ٹائم ہوا کوٹڑی میں روشنی ہوئی، تو جب روشنی ہوئی اس روشنی کے جانے کے بعد میں نے کال کوٹڑی میں جا کے دیکھا تو خالی پڑی تھی۔ اب جب کال کوٹڑی خالی تو مجھے جان کے لالے پڑ گئے، علم الدین سبحانہ ملا تو میں پھانسی پہ لٹکا دیا جاؤں گا، لوگ کہیں گے یہ ملا ہوا تھا اس نے فرار کروا دیا، اب میں کیا کروں؟ اس پریشانی میں بابا کہتا ہے میں سر پکڑ کے بیٹھا رہا۔ کافی دیر کے بعد دوبارہ کال کوٹڑی روشن ہوئی، پھر جب روشنی گئی تو میں نے اندر دیکھا تو علم الدین بیٹھا تھا۔ میں پریشان ہوا، دروازہ کھول کے میں کہنے لگا علم الدین بتا تو گیا کدھر تھا؟ اس نے میری طرف دیکھا، بابا اپنی ڈیوٹی کر، تو یہ سمجھا تھا میں بھاگ گیا، بھاگنے والے ہم نہیں ہیں، رسول اللہ کی عزت پہ پہرا دے رہے ہیں، کچھ ہم تھوڑا کر رہے ہیں۔ بھاگے تو وہ جو زانی ہو، بھاگے تو وہ جو شرابی ہو، بھاگے تو وہ جو ڈاکو ہو، بھاگے تو وہ جو لٹیرا ہو، بھاگے تو وہ جو قاتل ہو، ہم تو رسول اللہ کے نوکر ہیں، ہم بھاگے کہا اچھا بھی بتا تو گیا کدھر؟ انہوں نے کہا بابا جی چھٹو کے لانے جاؤ کام کرو، نہیں ضد لگی۔ علم الدین نے فرمایا ایسا بتا دوں گا لیکن کسی کو بتانا نہیں، انہوں نے کہا نہیں بتاتا، بتا۔
بابا کہتا ہے علم الدین بولا، لب کھولے، کہنے لگا بابا تمہیں دیکھا کیا؟ کہتا میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا بیٹا میں نے دیکھا کہ تیری کوٹڑی میں نور آ گیا ہے، روشنی ہو گئی ہے، اور میں پریشان ہو گیا لائٹ تو ہے نہیں، روشنی آئی کہاں سے؟ وہ کہنے لگا بابا وہ روشنی بلبوں کی نہیں تھی، انرجی سیور کی نہیں تھی، لائٹ کی نہیں تھی، تربیلا ڈیم سے نہیں آ رہی تھی، پھر کہاں سے آئی؟ کہا وہ نور جو تم نے دیکھا تھا وہ علی پاک کا نور تھا، علی آئے تھے۔ سبحان اللہ۔ ساری تقریر میں نے آپ کو کچھ نہیں کہا، آپ کی اب ڈھیلی سبحان اللہ میں میری ماشاء سے کہی ہے سبحان اللہ۔ میں نے پوری تقریر آپ کو نہیں چھیڑا، اب میرا بنتا ہے آپ کو چھیڑنا، میں بھی تھکا ہوں، میں بڑا سفر کر کے آپ کی خدمت میں آیا بیٹھا ہوں، اور بچوں سے میں نے کہا تھا کوئی ارینج کریں متبادل ہو سکتا ہے میں لیٹ ہو جاؤں، وہ بچے گھبرا کے تھوڑا سا وہ کہا جی ہر باری ساتھ نال لیٹ ہی کر جاندے، اسی تو تھوڑے تے یقین رکھتے ہیں لیکن کچھ بندے سوچتے ہیں پتہ نہیں کیوں نہیں کر جاندے۔ میں نے کہا میں ایسا کرنے والا تو نہیں ہوں، اور میری قسمت میں پتہ نہیں کیا ہے، یہاں پہ ورنہ کبھی ہمارا ناگانی مشفی پہ بیٹھے ہیں، ہم ہر مہینے ریگولر چلتے رہے 3 سال الحمدللہ، تو کبھی ایسا نہیں ہوا، لیکن اب پتہ نہیں کوئی رکاوٹ بن جاتی ہے اللہ کی طرف سے، اب کیا اس میں میں کہوں؟ سبحان اللہ آپ کی مجھے چاہیے محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ علی پاک تھے، کہا چلو علی پاک آگے، پھر آپ گئے کہاں؟ کہا علی مجھے لینے آئے تھے۔ اچھا علی لے کے گئے کہاں؟ کہا لے کے جانا کہاں تھا؟ رسول اللہ کے پاس لے گئے۔ سبحان اللہ۔ اور جب رسول اللہ کے پاس پہنچا صحابہ بیٹھے تھے، سب نے میرا استقبال کیا، کریم نے سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے فرمایا علم الدین تو نے میرے نام کی خاطر، میری عزت کی خاطر، میری ناموس کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دیا ہے، اب جیل نکال کوٹڑی سے ہم تجھے مدینہ منورہ لے آئے ہیں، اب اختیار تجھے دیتے ہیں، مدینہ منورہ میں آزاد گھوم پھر، تیری جان کو کوئی خطرہ نہیں، صبح و شام روزہ اقدس کے سامنے بیٹھ، روزے کی زیارت کر، مسجد نبوی میں نمازیں پڑھ، کوئی تجھے کچھ نہیں کہے گا۔ اور دوسری آپشن یہ ہے کہ جب پھانسی کا پھندا جو ہے وہ جھولا، پھانسی کے پھندے کو چوما، علم الدین کہتا ہے میں نے تڑپ کے سر قدموں پہ رکھ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ کو دیکھا نہیں تھا تب تک پہلی آپشن زیادہ اچھی تھی کہ میں مدینے میں رہتا، گنبد کو تکتا رہتا، نمازیں آپ کی مسجد میں پڑھتا، لیکن اب آپ کے بکھڑے کو دیکھ لیا ہے، اب دوسری آپشن زیادہ پیاری لگ رہی ہے، مدینے میں رہنے کا کیا فائدہ؟ آپ کو دیکھوں گا تو کبھی کبھی میں چاہتا ہوں پھانسی کا پھندا چوموں، ہر لمحہ آپ کی دید ہو۔ میرے کریم نے فرمایا علی جا میرے علم الدین کو چھوڑ کے آ جا، کیونکہ اب ٹائم بڑا تھوڑا رہ گیا، علم الدین بہت جلد ہمارے پاس آنے والا ہے، وہ نور جو تم نے دوبارہ دیکھا تھا، علی پاک مجھے چھوڑنے آئے تھے۔ وہ بندہ کہتا ہے میں وہیں پریشان سر پکڑ کے بیٹھا رہ گیا کہ کیسا لجپال ہے، اس کے نام پر کوئی صدیوں بعد بھی اپنا سب کچھ لٹاتا ہے تو وہ بے آسرا نہیں چھوڑتا، وہ جیل کی کار کوٹھڑی میں بھی مدد کے لیے تشریف لے آتا ہے، وہ علی کو بھیج دیتا ہے۔ یہ 1906 کی بات سنا رہا ہوں، آپ کو سمجھ نہیں آئی تو بھائی 2014 میں آ جا، 2013 میں آ جا۔ ملک ممتاز قادری کہتا ہے میں جیل کی کوٹھڑی میں بیٹھا تھا، ایک دن گرمی کا موسم تھا، میں پسینے میں شرابور بیٹھا سوچ رہا تھا ممتاز پتہ نہیں تو نے ٹھیک بھی کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، تو نے ایک بندے کو مارا ہے، ہو سکتا ہے تو نے غلط مار دیا ہو سکتا ہے تیرا یہ عمل اللہ رسول کی بارگاہ میں پسند نہ کیا گیا ہو۔ ممتاز قادری کہتا ہے کہ جب میں یہ سوچ رہا تھا میری قسمت اپنے عروج کو چھو رہی تھی، میری نصیب اپنی بلندی پہ پہنچ چکا تھا، میرے کریم تشریف لے آتے ہیں اور تشریف لا کے فرماتے ہیں ممتاز آج کے بعد کبھی نہ سوچنا کہ تو نے غلط کیا ہے، تو نے اپنے رسول کی عزت میں پہنا دیا ہے، تیرا انعام یہ ہے کہ علیانہ جیل میں میں خود تیرے پاس آیا۔ جب سپریم کورٹ نے سزا سنائی نا، بھائی کہتے ہیں ملک ممتاز صاحب کا میں بڑا پریشان ہو کے گیا بھائی کو ملنے اور سوچ رہا تھا خبر کیسے سناؤں، تو ممتاز قادری آگے سے رو کے کہنے لگا آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ کہتا ہے میں کہنے لگا بھائی ہم نے تو وکیل اچھے کھڑے کیے، اس نے کہا نہیں یہ بات میں نہیں کر رہا، جب سزا سنی تھی تو خالی ہاتھ کیوں آئے ہو، مٹھائی کا ڈبہ لے کے کیوں نہیں؟ 1905 ہو یا 2016، وہ غازی علم الدین ہو یا غازی ممتاز ہو، یا دیار غیر میں یورپ کی سرد ہواؤں میں غازی عبد الرحمن احمد چیمہ ہو، ماحول کوئی ہو، موسم کوئی سا ہو، جہاں رسول اللہ کا دیوانہ ہوتا ہے وہ اپنا رنگ اپنا ڈھنگ دکھاتا ہی دکھاتا ہے۔ اب پھانسی کا وقت آ گیا، غازی صاحب کو پھانسی لگا دیا گیا، برے صغیر کی گلیوں میں مجذوب صدائیں لگاتے پھر رہے تھے
جو چاہتا ہے کہ رب اس کی بخشش کر دے وہ غازی علم الدین کا جنازہ پڑھے. اور لاکھوں لوگ لاہور کی سڑکوں پہ سر ہی سر نظر آ رہے تھے. یہ اس دور میں جب ایڈورٹائزمنٹ کوئی نہیں تھی، فلیکس نہیں تھے، کیبل نہیں تھے، اشتہارات نہیں تھے، دعوت نامے نہیں تھے، کچھ نہیں تھا. اس دور میں لاکھوں لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے موجود، اور جنازہ پڑھانے کے لیے اس وقت کے محدث اعظم پیر سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی آپ پہنچے جنازہ پڑھانے کے لیے. جب پہنچے تو غش کھا کے گئے. جنازے کے بعد ہوش آیا. مریدین نے پوچھا کہ حضرت کیا ہوا، کیوں آپ بے ہوش ہو کے گر پڑے؟ فرمایا جو میں نے دیکھا وہ تم نے نہیں دیکھا. کہا بتائیے تو صحیح کیا دیکھا؟ فرمانے لگے میں جب جنازہ پڑھانے کے لیے آیا تو میں نے دیکھا آگے پہلے جناب علی، جناب عمر، جناب عثمان، جناب صدیق موجود ہیں. سبحان اللہ. مجھے طرح اٹھے کہنے لگے یہ اتنا خوش وقت ہے کہ اس کے جنازے میں عمر، عثمان و علی جیسے آئے ہیں. کہا نہیں، اس سے بھی زیادہ خوش وقت ہے. وہ کیسے؟ کہا صرف صدیق نہیں آئے تھے، صدیق کے آقا میرے رسول بھی تشریف لائے. اور پھر بھی جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے قدم چوم لیے غازی علم الدین. کسی نے کہا سید ہو گیا آپ نے قدم چوم لیے. کہا قدم اس لیے چومے ہیں کہ اس نے میری نانا کی عزت پہ پہرے کا حق ادا کر دیا. اس لیے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کانفرنس میں بیٹھنے والوں اپنے سینوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت سے روشن کریں. اگر غیرت مصطفیٰ سینے میں موجود ہے تو ہم سرخرو ہیں. بے غیرتی کی زندگی میں کچھ نہیں پڑتا. اگر صحابہ کرام بھی یہ عمل کرتے جو آج ہم کرتے ہیں، اگر آج ناموس رسالت کے کاز کے لیے مظاہرے کی کال دی جاتی ہے، ہم میں سے کوئی جانے کے لیے تیار نہیں. میری نوکری کا مسئلہ ہے، میری دکان کا مسئلہ ہے، میرے آفس کا مسئلہ ہے، یہ تو مولویوں کا کام ہے، ہم کیوں جائیں؟ مدارس کے طلباء نکلیں، علماء نکلیں، یا کچھ احباب آپ میں سے نکلیں. کیا لاہور میں صرف 10,000 20,000 لوگ عاشقان مصطفیٰ رہتے ہیں؟ کیا کروڑوں لوگ عاشقان مصطفیٰ نہیں ہیں لاہور میں؟ جب ناموس رسالت کی بات ہو کروڑوں کیوں نہیں نکلتے تھے سر؟ کب قیامت کے دن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر نہیں ہونا، جواب نہیں دینا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ میدان احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوہے کی کڑیاں یہاں پیوست ہو گئی، پنجابی میں جس میں کھب گئی ماس کے اندر. جناب صدیق ایک پر آگے ہوئے نکالنے کے لیے. ابو عبیدہ بن جراح کہنے لگے مجھے کرنے دے یہ کام. ہاتھ جوڑے. کہا صدیق تو پہلے بڑی عظمتیں دے چکا ہے، یہ کام مجھے کرنے. صدیق ایک پر فرمایا اچھا بھائی تو کر لے. ابو عبیدہ آگے بڑھے اور اپنے دانت اس کڑی پہ ٹکا دیے. ہاتھ سے نہیں نکالی، دانت ٹکا دیے کہ آرام سے نکالوں گا کہیں کہیں کوئی تکلیف نہ ہو. صحابہ فرماتے ہیں کڑی تو نکل گئی لیکن ابو عبیدہ بن جراح کا دانت ٹوٹ گئی، خون بہ رہا، ظاہر تکلیف بھی ہوگی. اب دوسری کڑی نکالنے کے لیے ایک اور صحابی آگے بڑھنے لگے تو ابو عبیدہ نے پھر ہاتھ جوڑ دیے، کہا یار مہربانی کرو یہ بھی مجھے نکال دیں. دوسری کڑی نکالی، دوسرا دانت ٹوٹ گیا. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اپنی زندگی میں کوئی بندہ اتنا خوبصورت نہیں دیکھا جس کے سامنے والے دانت نہ ہو اور پھر بھی اس کا چہرہ جگمگ کر رہا ہو. ایسا بندہ کی ہے تو صرف ابو عبیدہ بن جراح. پھر یہ صرف دانتوں کی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں صرف 2 دانت توڑوائے ہیں. ایک صحابی کے جسم پہ 70 زخم تھے. کتنے؟ 70 زخم. آخری سانسیں لے رہا تھا. میرے کریم نے فرمایا صدیق جا اس کو تلاش کر، جہاں ملے اس کو میرا سلام کہے. صدیق ایک بار تلاش کرتے کرتے پہنچے، اس کے جب سر کے قریب پہنچے تو دیکھا آخری سانسیں لے رہا ہے. جناب صدیق ایک پر بیٹھے، سر کو اٹھا کے گود میں رکھ کے کہا مجھے رسول اللہ نے سلام بھیجا. اس نے کہا مزہ نہیں آیا، سلام آ گیا، جواب میں بھیجوں نہیں، میں آپ جا کے جواب دوں. کہا تو جانے کی حالت نہیں ہے. کہا جیسے بھی گھسیٹ گھسوٹ کے پہنچاؤ مجھے کریم کے قدموں میں. 70 زخم جسم پہ، آخری سانس. کہا میں نے مصطفیٰ پہ سر رکھا، آنکھوں میں آنسوں کے موتی سجا کے عرض کی
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے وفادار ہونے کا حق ادا کر دیا کہ نہیں؟ کوئی کمی تو نہیں رہ گئی؟ 70 زخم جسم، آخری سانس، اور سوال وفادار ہوں کہ نہیں؟ میرے کریم نے فرمایا میں بھی تجھ سے راضی، میرا اللہ بھی تجھ سے راضی۔ کہا شکر ہے اب سانس نکلے کوئی غم نہیں، کیونکہ رب اور رب کے رسول کو راضی کر کے جا رہا ہوں۔ اور حضرت عبداللہ بن جاش کی بات آج کل میں بڑی